بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید فخر امام بخاری ہے۔ 8 فروری کے جنرل الیکشنز کے بعد میرا کسی بھی دوست احباب رشتہ دار سے انٹریکشن ہوا یا میں باہر مارکیٹ میں بھی کہیں جاتا تو تمام جاننے والے مجھ سے یہی ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے حلقہ NA 148 کا کیا بنا، جس میں جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو 293 ووٹوں کی لیڈ، اور پھر اس کے بعد دوبارہ فارم 47 ایک ریوائز انہوں نے جاری کیا جس میں وہ لیڈ کم ہو کر 104 رہ گئی، جس کے خلاف بیرسٹر ملک تیمور صاحب جو کہ آزاد امیدوار تھے جن کو PTI کی تائید حاصل تھی، انہوں نے پھر لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ ملتان سے رجوع کیا۔ پھر یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے لیے مجھے تھوڑا سا ضرورت محسوس ہوئی کہ کیوں نہ اس کو اس طرح سے ایک ڈاکومنٹڈ فارم میں کیا جائے کہ عام آدمی کو بھی حقائق کا ادراک ہو سکے اور اس کو تھوڑا سا قانون کا بھی اندازہ ہو کہ قانون اس بارے میں کیا ہے اور فیکٹس کیا ہے، اور کس طرح جو ہے نا ہم اپنے اس کیس کو پیش کریں گے اور اس میں کیا کیا ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا قانون کیا کہتا ہے۔ جیسے کہ الیکشنز ایکٹ 2017 اور الیکشن رولز 2017، ان میں کیا قانونی رہنمائی بتائی گئی ہے جس کی خلاف ورزی ہوئی ہے ہمارے ریٹرننگ آفیسر سے، اور اس کے خلاف کس طرح پھر جو ہے نا ہم ہائی کورٹ سے ہم نے رجوع کیا۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ قانون کیا کہتا ہے اور اصل میں ہوا کیا، تو ہمارے پاس کون کون سے ایسے ثبوت ہیں جن پر ہم ریلائی کر رہے ہیں، اور کون سی ایسی خلاف ورزی ہے جس کی شکایت لے کے اب ہم الیکشن کمیشن رجوع ہم نے کیا ہے۔ تھوڑا سا میں یہ بتاؤں کہ کس طرح ہمارا یہ جو الیکشن 2024 ہے یہ پچھلے 3-4 جو جنرل الیکشنز ہیں ان سے بالکل ہی مختلف تھا۔ میری اپنی آبزرویشن، میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا، اور یہ جو جتنی بھی ویڈیو ہے یہ تقریباً ساری میری اپنی انڈرسٹینڈنگ پہ ہے، جو میں نے لرن کیا، آبزرو کیا، وہ میں اس میں شیئر کروں گا، کوشش کروں گا تمام دوستوں کو ہیلپ کر سکوں کہ وہ اصل جو حقائق ہیں اور جو قانون ہے اس کو سمجھ سکیں، تاکہ ان کا جو ایک انٹلیکچوئل کیوریوسٹی ہے اس کو میں سیٹسفائی کرنے میں ان کی ہیلپ کر سکوں۔ تو سب سے پہلے میں جب صبح 8 بجے میں نے دیکھا ہمارے پولنگ اسٹیشن پر بہت زیادہ تعداد، ایوریج نارمل جو تھی اس سے زیادہ تھی جو ایکسپیکٹڈ تھی، اس میں بہت زیادہ فیملیز آئیں جن میں بہت زیادہ تعداد پڑھے لکھے لوگوں کی تھی، پورا پورا خاندان آیا ہوا تھا، اور ایسے بالکل 8 بجے کے ٹائم پہ ہے جیسے وہ کوئی جاب پہ یا اسکول میں یا کوئی ڈیوٹی پہ آتا ہے۔ آتے ہی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں ہماری جو وہ پرچی ہے وہ بنا کے دیں، جو ایک باہر پولنگ کیمپ سے بنتی ہے جس میں ان کا گھرانہ نمبر، سلسلہ نمبر وغیرہ ہوتا ہے، ان کو وہ بنا کے دی۔ اور اس کے بعد جب اندر پولنگ کا عمل ابھی شروع ہو رہا تھا تو پریزائڈنگ کا جو عملہ تھا اس میں جو پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ بہت زیادہ تعداد میں اس دفعہ جو میرے انٹریکشن میں تھا، کیونکہ میں پولنگ ایجنٹ تھا، چیف ایجنٹ بھی تھا، تو اس وجہ سے میں نے حلقہ میں بہت زیادہ جو پولنگ اسٹیشنز تھے ان کا وزٹ بھی کیا، جس میں سید عدنان بخاری صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ تو میں نے دیکھا بہت زیادہ پروفیسر، ٹیچرز اور لرنڈ پرسن تھے جو پولنگ سٹاف میں تھے یا پریزائڈنگ آفیسر تھے۔ تو ہمارے اپنے پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ جس طرح سٹارٹ ہوئی، انہوں نے سب سے پہلے جو پولنگ بیلٹ باکس ہیں ان کو ایجنٹس سے سائن کروایا، ان کے سامنے سیل کروایا اور ان کو سیل کے نمبر نوٹ کروائے، اور کہا کہ جی آپ اپنی بھی اگر کوئی سیل لگانا چاہیں تو اس کو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو بیلٹ بک یوز کر رہے تھے اس کا وہ سیریل نمبر ہوتا ہے وہ انہوں نے نوٹ کرایا، اور سارا دن جو پولنگ کا عمل تھا نہایت خوشگوار، بڑا پرسکون، بڑا سیٹسفیکٹری رہا۔ بہت زیادہ تعداد میں لوگ آئے، حالانکہ موبائل سروس بھی نہیں تھی، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آئے۔ کوئی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی نے آ کے ہم سے کہا ہو کہ جی ہمیں گاڑی چاہیے یا رکشہ چاہیے اور پھر جو ہے نا فلاں فیملی ووٹ کاسٹ کرنے آئے گی۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آئے، کوئی رابطہ انٹریکشن کی سروس تو تھی ہی نہیں۔ تو ایک بہت زیادہ جو ان ایکسپیکٹڈ تھا وہ آؤٹ کم رہا لوگوں کا، جس میں بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی۔ ہمارے جو اسپیشل پرسنس تھے جن کو معذور افراد کہتے ہیں، وہ بہت بڑی تعداد میں مجھے دیکھنے میں ملے، ویل چیئرز پہ بزرگ خواتین تھی۔ ایک ہمارے سیدہ والا بائی پاس کے ساتھ ٹبی والا پولنگ اسٹیشن ہے جس کا میں آگے چل کے ذکر بھی کروں گا، جہاں پر 2 کیمپ بنائے گئے، جہاں پہ آبادی زیادہ ہو تو وہاں پہ پولنگ بوتھ 1 سے 2 یا 2 سے 3 بھی بنا دیے جاتے ہیں۔ تو ایک فرسٹ فلور پہ تھا جس کی سیڑھی گورنمنٹ اسکول میں وہ جیسے سرکاری اسکولوں میں ہوتی ہے وہ بہت تنگ سی تھی، تو اس پہ ویل چیئر پہ ان کو اٹھا کے 2-3 لوگ لے کے گئے ان کا ووٹ کاسٹ کرانے۔ یہ جذبہ، یہ جنون، یہ ہمت، یہ مجھے آج سے پہلے دیکھنے میں کبھی بھی میں نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا، آبزرو نہیں کیا۔ لوگ بہت ایکسائٹڈ تھے، ہم کہیں بھی جاتے تھے
تو چونکہ ہم یونیفارم میں تھے، کوئی بیج وغیرہ نہیں تھا، لیکن لوگ سمجھ جاتے تھے کہ انہوں نے کوئی بیج وغیرہ نہیں لگایا تو یہ کس پارٹی سے بلانگ کرتے ہوں گے۔ بڑا خوشگوار ایکسپیرینس رہا، کہیں پہ کوئی شکایت نہیں تھی، کہیں بھی پورے حلقے میں ہمیں اس طرح کی شکایت موصول نہیں ہوئی کہ جی بد امنی ہے یا بد مزگی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں کہ جی سارا عمل جو پولنگ کا تھا بڑا خوشگوار رہا، شام کو کہیں سے بھی شکایت نہیں آئی کہ جی ووٹنگ میں کوئی پریشانی ہوئی ہے کسی پارٹی کی طرف سے یا کسی ایجنٹس کی طرف سے۔ تو جو ٹیچر حضرات تھے وہ ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہیں، لیکن پھر بھی وہ فرش پہ کپڑا بچھا کے اور انہوں نے وہ سارے جو بیلٹ کی جو باکس تھے ان کو وہاں پہ خالی کیا، وہاں پہ بیلٹ پیپرز کو بالکل سیدھا کیا، اور جس پارٹی کے جس امیدوار کے جتنے ووٹ تھے ان کو الگ الگ رکھ کے پھر کاؤنٹ کیا۔ اگر کسی نے اعتراض کیا تو اس کو دوبارہ ری کاؤنٹ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد جب فارم 45 کا مرحلہ آیا تو بہت زیادہ کام پریزائڈنگ آفیسرز نے اپنے ہاتھ سے کیا، اور مجھے لگتا ہے شاید وہ اس چیز کا ان کو ادراک تھا کہ یہ اگر ہم کسی اور پہ ریلائی کریں تو اس میں ہلکا پھلکا کوئی جو پروبیبلٹی ہے، غلطی کی گنجائش ہے، وہ رہ جائے۔ انہوں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے خود کیا اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کیا، جس کی وجہ سے تھوڑا سا روٹین سے دیر بھی ہو گئی۔ تو بیلٹ پیپر کو انہوں نے جس طرح سے کاؤنٹ کیا، ہم سارے بیٹھ کے اوپر سے دیکھ سکتے تھے اس کو کہ جی کیا ہو رہا ہے، کس امیدوار کے کتنے ہیں۔ وہ ساری وہ جو کاروائی تھی کاؤنٹنگ کی، وہ تقریباً جتنے بھی ایجنٹس تھے سارے بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے تھے، اور جن جن بیلٹ پیپرز پہ اعتراض تھا کسی کو یا وہ ریجیکٹڈ تھے وہ بھی انہوں نے ہمیں دیے۔ اور اس میں سب سے جو اچھی بات ہے، جو سیٹسفیکٹری بات ہے، جتنے بھی اس انویلپ تھے جو الیکشن کمیشن کو بھیجنے تھے، جن میں رزلٹ جانا تھا، جن میں بیلٹ پیپرز جانے تھے اور جن میں کاؤنٹر فائلز جانی تھیں، وہ تمام کے تمام انہوں نے ایجنٹس سے بھی سگنیچر کروائے اس پہ اور اپنے بھی سگنیچر کیے، اور جو فارم 45 ہے وہ تمام ایجنٹس سے سائن کروایا۔ اس میں پریزائڈنگ آفیسر اور سینئر پریزائڈنگ آفیسر نے اپنے تھمب امپریشن مارک کیے، CNIC دیا، اپنے سگنیچر کیے CNIC والے، اپنا ڈپارٹمنٹ لکھا، اس میں ان کا کیا ڈیزگنیشن ہے، عہدہ کیا ہے، وہ تمام معلومات تھیں۔ تو فارم 45 میرے خیال میں اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ لوگوں کی انوالومنٹ ہے، اور تقریباً تمام سٹیک ہولڈرز کی انوالومنٹ ہے، تمام ہی اس وقت موجود ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہی یہ سب تیار کیا جاتا ہے، اور اس میں غلطی کی گنجائش میرے خیال میں تو 1% بھی نہیں رہتی، کیونکہ اتنے سارے مائنڈ، اتنی ساری آنکھیں سارے اس ایک ہی ٹائم میں اس پہ فوکس کیے ہوتے ہیں، اور باہر بہت زیادہ لوگوں کا رش ہوتا ہے جو اس رزلٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ فارم 45 لے کے باہر جاتے ہیں تو اس کو ایسے وکٹری یا فتح کے طور پہ دکھایا جاتا ہے۔ وہ ساری مومنٹس کو میں نے آبزرو کیا، انجوائے کیا، ڈھول کی تھاپ پہ رقص کرتے ہوئے اپنے امیدوار کے پاس لے کے گئے اور ان کو مبارکباد دی اور ان کو بتایا کہ جی یہ آپ نے فلاں پولنگ اسٹیشن سے اتنی لیڈ حاصل کی۔ اس کے بعد جو دیکھنے میں آیا کہ جی جتنے تقریباً 100 سے زیادہ ہمارے پاس جو فارم 45 تھے وہ اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد ملک تیمور صاحب ملتان پبلک اسکول جو RO کا آفس تھا وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے 3 سیکیورٹی کی لیئرز تھیں جن کو ہمیں کراس کرنا پڑا، جن میں بہت زیادہ پولیس اور سیکیورٹی تعینات تھی، اور بڑی مشکل سے ہم جو ہے نا ملتان پبلک اسکول تک پہنچے اور ان کو ریکویسٹ کی کہ جی ہم کینڈیڈیٹ ہیں اور میں امیدوار ہوں اس حلقے سے NA 148 سے، تو اس لیے مجھے اجازت دی جائے میں RO کے آفس جاؤں۔ تو بڑی مشکل سے وہاں پہ پہنچے، لیکن وہاں پہ انہوں نے نہیں ٹھہرنے دیا، انہوں نے تقریباً ایسے سمجھے کہ ہمیں باہر نکال دیا، اور اگر ہم باہر نہ آتے تو شاید حالات وہاں پہ خراب ہو جاتے، اور کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی میڈیا تک ایکسیس نہیں تھی۔ تو اس سلسلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ قانون کیا کہتا ہے اور کس طرح یہاں پر جو ہے نا قانون کی وائلیشن ہے۔ جہاں تک چیزیں ہمیں نظر آ رہی تھیں بالکل کلیئر اینڈ کرسٹل تھیں، واضح تھیں، ہم سیٹسفائی تھے، چیزیں بالکل صاف تھیں، ہماری فیور میں بھی تھیں، اور جیسے ہی چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوئیں اس کے بعد سے چیزیں بالکل ہی ریورس ہونا شروع ہو گئیں۔ فار ایگزامپل جیسے ہی اگلے دن 9 تاریخ کو ہمیں بہت دیر کے بعد جو ایک ڈیو ڈیٹ تقریباً رات کی، اسی رات کو الیکشن کی رات کو 2 بجے صبح جو ہے نا رزلٹ دینے کا پابند تھے RO صاحب، وہ ہمیں نہیں دیا گیا، اگلے دن ہمیں جا کے شام کو دیا گیا۔ پھر 10 تاریخ کو جب ہم RO صاحب کے آفس پہنچے ملتان کچہری میں، تو وہاں پہ ان کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ جی یہ جو سارا کنسالیڈیشن کا پروسیس ہے یہ ہماری غیر موجودگی میں ہوا ہے، حالانکہ ان کو یہ سب پتہ تھا، لیکن پھر بھی ہمیں ان رائٹنگ ان کو بتانا پڑا بھئی آپ RO صاحب ہیں اور ہم یہاں کے امیدوار ہیں، اور یہ جو پروسیس ہے اس میں قانونی طور پہ آپ پابند تھے کہ آپ ہمیں اس میں شامل کرتے، لیکن چونکہ ہم شامل نہیں ہو سکے تو ہماری کچھ ریزرویشنز ہیں ان کو کائنڈلی ایڈریس کیا جائے، ہمارے اعتراض ہیں ان کو دور کیا جائے۔
تو انہوں نے پہلے تو تقریباً ٹال مٹول والا ان کا جو سٹائل تھا، انہوں نے کہا جی بس آپ اٹینڈنس مارک کروا دیں، جو کہ فارمیلٹی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کی بیٹھ کے ہم بات سن لیتے ہیں۔ وہاں پہ میڈیا بھی تھا، وہاں پہ میڈیا تیمور صاحب کے آرگومنٹس کو بھی ریکارڈ کیا، جو کہ آن دا ریکارڈ ہیں۔ انہوں نے بھی یہی سیم ساری جو اپنی گزارشات تھیں آر او صاحب کے سامنے پیش کی۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد آر او صاحب اس چیز پہ قائل ہوئے کہ وہ ہمیں فارم 45 دکھائیں گے۔ تو اس میں ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں 275 فارم 45 دور سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے اس طرح سے دکھائے، اور ساتھ ساتھ ہم اس کو نوٹ کرتے گئے۔ تو تقریباً 28 پولنگ اسٹیشنز ایسے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ فرق تھا، ان کو ہم نے نوٹ ڈاؤن کر لیا ساتھ ساتھ، اور ہم نے ان کو نہیں ٹوکا کسی بھی اس پہ فارم پہ۔ ہم نے ان کو اس لیے بھی نہیں روکا کہ بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا، پھر بھی سارے عمل میں تقریباً 10 گھنٹے سے زیادہ کا وقت صرف ہو گیا۔ تو ہم نے آر او صاحب کو ایک اپلیکیشن ان رائٹنگ پیش کی کہ جی یہ ہمارے جو ہے نا اسٹیشنز ہیں، ان میں بہت زیادہ فرق ہے، اور وہ فرق ایک بہت زیادہ ایک نارمل نمبر کا ہے، یعنی کہ ریجیکٹڈ ووٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ تعداد میں ایک بالکل اب نارمیلٹی ہے، اس کو ہمیں جو ہے نا دکھایا۔ ایک جو میری اپنی آبزرویشن ہے، یہ تو میری اپنی لرننگ آپ کہہ سکتے ہیں، جو میں نے دیکھا اور سیکھا، وہ ہمیں بتایا جاتا ہے جی الیکشن کمیشن کا جو رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم ہے، RTS جسے کہتے ہیں جی، وہ بیٹھ گیا ہے، اور اس وجہ سے جو رزلٹ کا پروسیس ہے وہ لیٹ ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سسٹم اتنا بھی آج کے اتنی جدید ٹیکنالوجی میں اس طرح کا نہیں ہو سکتا کہ یہ جی سرور ڈاؤن ہو جائے یا اپڈیٹ نہ ہو، یا اس پہ کوئی بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے۔ کیا برڈن ہوتا ہے؟ فگرز ہی ہوتے ہیں جو انٹر ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ کسی بھی ایک چھوٹے بینک کے نظام سے بھی بہت زیادہ پیچیدہ نہیں ہے۔ تو اس کو سلو کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ امیدوار نہیں ہوتا، آر او صاحب ہوتے ہیں، اور آر او صاحب کے پاس پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ جا کے جو ہے نا رزلٹ کو اس طرح چینج کرتے ہیں۔ یعنی کہ رات کو ہمارے پاس جتنے بھی فارم 45 تھے، تو ان میں ہم بالکل ایک کلیئر مارجن سے جیت رہے تھے، ہمیں لیڈ حاصل تھی، لیکن اگلے دن جو ہے نا وہ لیڈ ہماری ہار میں بدل جاتی ہے۔ ہمارے پاس جو فارم 45 ہوتے ہیں وہ بالکل ہی کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں حقیقت، جو اصل میں آر او صاحب کے پاس ہوتے ہیں، یا تو ہمارے جو امیدوار ایجنٹس ہیں ان کو جو پریزائڈنگ آفیسر فارم 45 بنا کے دیتے ہیں اتنی محنت سے، وہ ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور جو آر او صاحب کے آفس میں بنتے ہیں فارم 45 وہ بالکل ہی جو ہے نا مختلف ہے۔ اور یہ ایک عام ذہن کی جو کنفیوژن ہے وہ یہیں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ یعنی کہ میں اپنے ایک عام آدمی، عام دوست کو بتاؤں کہ جو آپ کے ساتھ جتنی بھی ناخوشگواری ہے یا جو انریلائبلٹی ہے اس سسٹم پہ، وہ شروع ہی پریزائڈنگ آفیسر کے بعد سے ہوتی ہے، اور اس آر او کے نظام کو بہت اچھے خوبصورت طریقے سے بھی فیئر کیا جا سکتا ہے۔ آر او آفس میں کیمراز ہوں، لائیو ہوں، ہر حلقے میں لوگ بیٹھ کے اس کو دیکھ سکیں۔ اب تو ہر علاقے کا اپنا لوکل چینل ہے، اس میں نظر آ رہا ہو کہ وہاں پہ اس پہ آر او کے پاس فلاں امیدوار بیٹھا ہے، وہاں پریزائڈنگ آفیسر آ رہا ہے، وہ یہ رزلٹ نوٹ کرا رہا ہے، اور اس رزلٹ کو باہر جو سکرین لگی ہوتی ہے وہاں پہ شیئر کیا جائے۔ شروع میں تو بڑا سیٹ ہوتا ہے سسٹم، بڑا ایکوریٹ ہوتا ہے اور بڑا صحیح چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک 11-12 بجے کے بعد جو ہے نا یہ اس طرح سرور ڈاؤن ہونا، اور پچھلے 2-3 الیکشن سے یہ جو روٹین آ رہی ہے، اس پہ بہت زیادہ دل کو دکھ ہوتا ہے، اور دل بہت رنجیدہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کا مذاق ہے کہ ایک ایک آدمی کتنی مشکل سے، اور کتنی خواتین سارا دن لائن میں لگ کے اپنی آزادی رائے کا اظہار کا جو ہے نا اپنے اس کا اظہار کرتی ہیں۔ اس سارے عمل کو دیکھ کے بڑا دل دکھتا ہے کہ کس طرح ایک خاتون لائن میں اتنا زیادہ انتظار کرنے کے بعد ووٹ کاسٹ کر کے جاتی ہے۔ بہت ساری خواتین، بہت سارے اسپیشل لوگ، بہت سارے افراد، بہت سارے مرد، جن کی تعداد تقریباً کروڑوں میں ہے۔ پاکستان میں تقریباً 12 کروڑ میرے خیال میں رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ اگر اس کو 50% بھی کر لیا جائے تو 5-6 کروڑ لوگ جو ہیں ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، جن میں تقریباً 2.5-3 کروڑ جو ہے نوجوانوں پر مشتمل ہے، یا شاید اس سے بھی کوئی بڑا نمبر ہو۔ تو ان سب کے ووٹ کے ساتھ یہ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے؟ اس کو بالکل فیئر کیا جا سکتا ہے آن لائن کر کے، عام آدمی گھر بیٹھ کے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد دیکھ سکے۔ آر او آفس کو ان کیمرہ ہونا چاہیے، وہ گھر بیٹھ کے آن لائن اس کو ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ سکے۔ اب تو لوکل چینلز ہیں بہت سارے، ملتان کا، لاہور کا، ہر علاقے کا، وہاں پہ بیٹھ کے دیکھیں۔ وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر جیسے ہی رزلٹ سبمٹ کرائے، اس کا امیدوار یا اس کا ایجنٹ ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ موجود ہو، وہ بھی اس کو ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتا جائے، میچ کرتا جائے۔ اس طرح نظام جو ہے نا ایک طریقہ کار تو بالکل صحیح ہے، لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے۔ اب کوئی امیدوار وہاں پہ موجود نہیں تھا، ساری رات ریٹرننگ آفیسر صاحب نے پریزائڈنگ آفیسر سے رزلٹ وصول کیا،
اور صبح جو ہے نا اس کے جو رزلٹ تھا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. اب اس میں آپ کو ریجیکٹڈ ووٹس بھی فارم 45 میں بتاؤں گا جی وہ کتنے زیادہ ہیں, اور ہمارے ساتھ جو فارم 45 ہے اس کے ریکارڈ کے حساب سے کتنا زیادہ فرق ہے. یہ تقریباً 28 پولنگ اسٹیشنز ہیں جن میں بہت زیادہ فرق دیکھا گیا. پہلے نمبر پہ ہے گورنمنٹ بوائز پبلک اسکول شور کوٹ. یہاں پر بیرسٹر ملک تیمور الطاف صاحب کے ہیں ووٹ 80 جو انہوں نے حاصل کیے, اور جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے حاصل کیے وہ ہیں 200, اور جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں یہ ہیں 451. تو ایک بات جو میں بتانا چاہوں جو آپ سارے لوگوں کو بھی آگے تھوڑا سا محسوس ہوگی آگے چل کے, کہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں بہت زیادہ ایسے علاقے ہیں جو ڈیفینس کے ہیں, کینٹ کے ہیں, ملٹری اکاؤنٹس کے ہیں, فیڈرل پبلک اسکول ملتان کینٹ کے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنا نہیں آیا اور تقریباً میجورٹی کے ووٹ ریجیکٹڈ ہو گئے. اتنی بڑی تعداد میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پوش ایریا میں جہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کا ووٹ ریجیکٹڈ ہو؟ یہ عام آدمی کے ذہن سے سمجھ سے باہر ہے. یہ وہ فرق تھا جس کو ہم نے آر او صاحب کو ہائی لائٹ کیا, ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اس میں سے صرف کوئی ایک پولنگ اسٹیشن جو بیرسٹر تیمور صاحب کے گھر کا ہے, یعنی کہ ان کے علاقے کا ہے, جہاں پہ ان کی اپنی برادری ہے, ان کے اپنے عزیز و اقارب ہیں, اس پولنگ اسٹیشن کو صرف ایک کو اگر کھلوا دیا جائے تو یہ جو 293 کا فرق ہے یہ ہم اس کو دور کر سکتے ہیں آرام سے. میں آپ سے تفصیل شیئر کر رہا ہوں ان میں سے کچھ پولنگ اسٹیشنس کی, باقی آپ خود اسکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ کچھ پولنگ اسٹیشنز ایسے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ فرق تھا. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک پولنگ اسٹیشن تھا NFC انسٹیٹیوٹ, یہ کھاد فیکٹری کے سامنے ہے یونیورسٹی NFC. وہاں پر جو بیرسٹر تیمور صاحب کو ووٹ کاسٹ ہوئے وہ تھے 9, اور جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو حاصل ہوئے ووٹ ان کی تعداد تھی 117, اور جو ریجیکٹڈ ووٹ تھے ان کی تعداد ہے 361, یعنی 350 سے زیادہ لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنا ہی نہیں آیا. اس کے بعد جو پولنگ اسٹیشن نمبر ہے 31, یہ ہے گرلز ایلیمنٹری اسکول بہادر پور. یہ بیرسٹر ملک تیمور صاحب کے گھر کا پولنگ اسٹیشن ہے, یعنی کہ ان کے بالکل گھر کے پاس ہے. اس کے ساتھ ان کو بہت زیادہ تعداد میں عزیز و اقارب کی رہائش ہے. تو وہاں پر بیرسٹر تیمور صاحب کو جو ووٹ کاسٹ ہوئے ان کی تعداد ہے 67, اور جو گیلانی صاحب کو حاصل ہوا ان کی تعداد ہے 180, اور جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں وہ ہیں 713. اب جو ہمارے پاس فارم 45 کے حساب سے جو رزلٹ ہے ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیرسٹر صاحب کو حاصل ہوئے ان کی تعداد ہے 767 767, اور جو ریجیکٹڈ ووٹ ہیں ان کی تعداد ہے 13. لیکن جو آر او صاحب کے پاس فارم 45 تھا اس میں ریجیکٹڈ کو انہوں نے 13 کی بجائے 713 تھا, اور جو تیمور صاحب کے تھے اس میں یہ 767 کو میں 700 کم کر کے صرف 67 شو کیے گئے تھے. تو اس طرح کے جو ہے نا نمبر میں وہاں پہ تضاد تھا, جس کا ہم نے ان کو ریٹن میں ریکویسٹ کی, اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے اس ریکویسٹ کو ایڈریس نہ کیا. اس کے بعد جو فرق آیا وہ ہے پولنگ اسٹیشن نمبر 36 بوائز ہائی اسکول ہے, یہ صادق آباد میں. یہاں پہ 251 ووٹ کاسٹ ہوئے, تیمور ملک صاحب کو 220 کاسٹ ہوئے, یوسف رضا گیلانی صاحب کو, اور 220 ہی ریجیکٹڈ ووٹس تھے. یہ بھی بہت اب نارمل نمبر ہے. اس کے بعد 149 پہ ہے جی ٹبا مسعود پور. یہاں پر بیرسٹر صاحب کو 8 ووٹ کاسٹ ہوئے, گیلانی صاحب کو 25, اور 301 ووٹ ریجیکٹڈ ووٹس ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول احمد پور بھٹا, یہاں پر بھی بیرسٹر ملک تیمور صاحب کو 76 ووٹ ملے, گیلانی صاحب کو 114, جبکہ ریجیکٹڈ ووٹ کی تعداد 319 ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ پولنگ اسٹیشن ہے وہ پولنگ اسٹیشن نمبر 216, اور یہ ہے جی گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول سیر کھاڑک. یہاں پر جو بیرسٹر صاحب کو ووٹ حاصل ہوئے وہ ہے 17, گیلانی صاحب کو 72 ملے, اور 405 ریجیکٹڈ ووٹس ہیں. دوسرا جو پولنگ اسٹیشن ہے یہ تقریباً میرے گھر کے آس پاس ہی ہے, یعنی میرے گھر کے 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہے, ذکریہ پبلک اسکول. یہاں پہ میرے سید بخاری خاندان ہے, بہت زیادہ رشتہ دار ہیں, اور میرا بچپن بھی سارا یہیں گزرا ہے, بہت زیادہ دوست احباب ہیں. تو اہل علاقہ اہل محلہ سارے تقریباً جان پہچان والے ہیں, اور مجھے پتہ تھا یہاں پہ کس پارٹی کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے. تو یہاں پہ بیرسٹر تیمور صاحب کو 65 ووٹ ملے, اور یہ 2 پولنگ اسٹیشنز تھے بوائز برانچ میں اور گرلز برانچ میں الگ الگ. تو پہلا جو 218 پولنگ اسٹیشن نمبر تھا وہاں پہ 65 ووٹ بیرسٹر تیمور صاحب کو ملے, 127 گیلانی صاحب کو ملے, اور 674 ریجیکٹڈ ووٹس ہیں. یہ بہت بڑا نمبر ہے, اب نارمل ہے. 220 نمبر اسی ذکر پبلک اسکول پولنگ اسٹیشن نمبر, یہاں پہ بیرسٹر صاحب کو 10 ووٹ ملے, گیلانی صاحب کو 111, اور 407 ریجیکٹڈ ووٹس ہیں. اس کے بعد گرلز پرائمری اسکول
نیل کوٹ 137 ملک صاحب 63 گیلانی صاحب اور 303 ریجیکٹڈ ووٹس ہیں. اور اسی کی جو دوسرا پولنگ اسٹیشن نمبر نیل کوٹ کا ہی 224 اسی اسکول میں ہی ہے, وہاں پہ بیرسٹر تیمور صاحب کو 69, گیلانی صاحب کو 57 اور جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں وہ 263. جی تو اگلا پولنگ اسٹیشن ہے 229 گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول ٹی بی والا. یہ بھی میرے گھر کے پاس ہے, اس کو میں نے وزٹ بھی کیا, ابھی پہلے میں ذکر بھی اس کا کر چکا ہوں. یہ ایجوکیشن روڈ پہ ہے, یعنی کہ بوسن روڈ سے ملحقہ ہے. نئی سوسائٹی ہے اور یہاں پہ ذکر یونیورسٹی, امرسن یونیورسٹی, سائنس کالج, کمپریہنسو ماڈل ہائی اسکول. اور یہ ایجوکیشن روڈ کے بہت زیادہ جو فیکلٹی ہے, رہائش پذیر ہے, ٹیچر پروفیسرز ہیں, سرکاری ملازم ہیں, تو یہ بھی علاقہ بہت پڑھا لکھا شمار ہوتا ہے. تو یہاں پر بیرسٹر تیمور صاحب کو 53 ووٹ ملے, گیلانی صاحب کو 165 اور 711 ریجیکٹڈ ووٹس ہیں. بہت بڑا نمبر ہے, بہت ایک نارمل ہے, ناقابل یقین ہے کہ کیسے یہاں کے لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنا نہیں آیا. اس کے علاوہ یہ فرق ہمارے فارم 45 کے ساتھ ہے, یعنی ہمارے فارم 45 جو ہمیں موصول ہوا اس میں یہ ریجیکٹڈ ووٹس نہیں ہیں, اس تعداد میں نہیں ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پہ ہے. وہاں پہ 20 15 30 میکسیمم اتنا ایک ریجیکٹڈ ووٹس کاسٹ ہوا. اس کے بعد اگلا پولنگ اسٹیشن نصرت الاسلام 264 اس کا نمبر ہے. یہاں پر بیرسٹر تیمور صاحب کو یہ بھی کینٹ کا علاقہ ہے. اب اگلے جتنے بھی 3 4 میں بتاؤں گا یہ سارے ملتان شہر مین سٹی کینٹ کے علاقے ہیں. بیرسٹر ملک تیمور صاحب کو 47 ووٹ ملے, یوسف رضا گیلانی صاحب کو 40 ووٹ ملے, 380 ریجیکٹڈ ووٹس ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ فیڈرل بوائز ہائی اسکول ملتان کینٹ 82 ووٹ بیرسٹر تیمور صاحب کے ہیں, 62 ووٹ گیلانی صاحب کے ہیں, 404 ریجیکٹڈ ووٹس ہیں. 272 پولنگ اسٹیشن نمبر ہے, یہ ہے آفس آف دا کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹنٹس ملتان کینٹ. یہاں پر بیرسٹر صاحب کے 8 ووٹ ہیں, گیلانی صاحب کے 25 ووٹ ہیں اور 301 ریجیکٹڈ ووٹس ہیں. اس کے بعد جو آخری میں آپ سے شیئر کروں گا وہ پولنگ اسٹیشن نمبر 273 ہے. یہ گورنمنٹ فیڈرل بوائز ہائی اسکول ملتان کینٹ ہے. ملک تیمور صاحب کو 38 ووٹ ملے, گیلانی صاحب کو 140 ووٹ ملے اور 506 ووٹ ریجیکٹڈ ووٹس ہیں. تو اتنا زیادہ فرق ہے جس کی ہمیں امید ہے کہ یہ فرق انشاءاللہ جلدی دور ہو جائے گا اور اس حلقے کے لوگوں کو انصاف ملے گا اور جلد انصاف ملے گا. اس کے بعد میں اب آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں جو فارم 45 کے مطابق بیرسٹر ملک تیمور صاحب کے پاس جو کیلکولیشنز آئی ہیں ان میں ان کے پاس جو لیڈ ہے وہ 7594 ووٹ کی ہے. 75,846 ووٹ حاصل کیے ہیں بیرسٹر ملک تیمور صاحب نے, اور احمد حسین ڈیہڑ صاحب جو نون لیگ کے امیدوار تھے ان کو ملے ہیں 58,265 ووٹ, اور جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں ان کو ملے ہیں 68,252 ووٹ. تو اس میں جو لیڈ ہے وہ 7,500 پلس کی ہے, اور اس میں جو ریجیکٹڈ ووٹس تھے وہ تھے 5,420, جبکہ جو فارم 45 کے مطابق رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 9 تاریخ کی شام کو تقریباً 20 گھنٹے سے بھی زیادہ ڈیلے کے بعد فارم 47 موصول ہوتا ہے, اور ابھی تک آر او صاحب کی ہمیں زیارت نہیں ہوتی. ہم ان کو نہ ملے ہوتے ہیں, نہ ملنے دیا جاتا ہے, اور نہ ہی ان سے کوئی رابطہ ہو پاتا ہے. تو اس فارم 47 میں جو ریجیکٹڈ ووٹس تھے ان کی تعداد تھی 12,665, اور جو ہمارے فارم 45 تھے اس میں جو ان کی ایکچول تعداد تھی وہ تھی 5,420. تو اتنی بڑی تعداد میں فرق آیا ریجیکٹڈ ووٹس کا. تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ ایک 10 تاریخ کی صبح آر او صاحب کا آفس وزٹ کیا جو ملتان کچہری میں ہے. وہاں پہ ان کو یہ ایک اپلیکیشن گزاری, اور اس میں ہم نے یہ ان کو بتایا کہ جی ایز پر سیکشن 95 آف الیکشنز ایکٹ 2017 the applicant was neither issued nor received any notice of provisional consolidation of results by your esteemed office, that the applicant was not allowed to be present at your office on election day after the end of polling time at Multan Public School and was refused entry and then permission to remain there by the police staff posted at the premises, that the concerned office failed to meet the requirements of section 85 subsection 2 of the election rules 2017, which clearly directs that before consolidating the results the returning officer shall, in presence of contesting candidates and one of their election agents duly authorized by such candidate. تو ہم نے ان کو بتایا کہ الیکشنز ایکٹ اور الیکشن رولز کے مطابق آپ
پابند تھے کہ آپ یہ سارا کنسالیڈیشن کا پروسیس الیکشن کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی یا ان کے ایجنٹس کی موجودگی میں کرواتے. تو یہ سارا جو عمل ہے یہ چونکہ ہماری غیر موجودگی میں ہوا ہے اور اس لیے اس پہ ہمارے جو خدشات ہیں تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے. That the concerned office also failed to meet the directions mentioned in section 95 subsection 1 of the Elections Act 2017, which clearly exhibits that immediately after announcement of provisional results, the returning officer shall give the contesting candidates and their election agents a notice in writing of the day, time and place fixed for the consolidation of the results and in the presence of such of the contesting candidates and election agents. کہ یہ جتنا بھی عمل ہے اس کو آر او آفس کی طرف سے وقت جگہ پلیس کا تعین کر کے امیدواروں کو اطلاع کر کے ان کی موجودگی میں سارا پروسیس ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں کیا گیا. That as per law, a runner-up candidate is entitled to seek a recount of ballot papers under section 95 subsection 5 جو کہ یہ کہتا ہے before commencement of the proceedings the returning officer shall recount the ballot papers of one or more polling stations if a request or challenge in writing is made to that effect by a contesting candidate or his election agent. And 95 section subsection 5A یہ کہتا ہے کہ اگر مارجن آف وکٹری لیس دین 5% ہو جو ٹوٹل ووٹس پولڈ ہوں یا 8,000 سے کم ہو نیشنل اسمبلی کا یا 4,000 سے کم ہو پروونشل اسمبلی کا تو اس کو لازمی طور پہ the returning officer shall recount only once ایک دفعہ اس کو لازمی کرنا چاہیے ریکاؤنٹ. لیکن ہمیں یہ جو ہماری اپرچونٹی تھی یہ ہم اویل نہ کر سکے. آر او صاحب نے اس کو ریفیوز کر دیا. That as per law your esteemed office is mandated to recount ballot papers of all polling stations on the challenge or request of the contesting candidate. ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ بے شک آپ تمام پولنگ اسٹیشنز کو ریکاؤنٹ نہ کریں لیکن جن میں بہت زیادہ فرق ہے جن کو ہم نے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے ان میں آپ بسم اللہ کر کے 1-2 سے شروع کریں. ہو سکتا ہے پہلے پہ ہی کام ہو جائے اور ہمیں دوسرے پولنگ اسٹیشن کو کھولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن پھر بھی آر او صاحب نے ریفیوز کر دیا. اس کے بعد آر او صاحب کو بڑی ریکویسٹ کے بعد ایک آرڈر جاری کرنا پڑا جو کہ وہ اس رات نہ کرنا چاہ رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح اس کو نیکسٹ ڈے پہ کیا جائے. تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ کائنڈلی ہمیں بے شک سمپل سا آرڈر 1 پیج کا بھی دے دیں کیونکہ آپ نے ہماری اپلیکیشن تو ایکسیپٹ کی نہیں تو ہم اس کے خلاف کوئی ریمیڈی جو قانونی طور پہ ہے اس کو اویل کر سکیں. تو اس کے لیے یہ آرڈر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں جو آر او صاحب کے آفس نے 10 تاریخ کو رات کو جاری کیا. Taimur Altaf Malik filed an application for recount of ballot papers which have been polled on poll day. تیمور ملک صاحب نے ریکاؤنٹ بیلٹ پیپرز کی ایک درخواست گزاری ہے جو کہ 8 تاریخ کو جنرل الیکشنز کے بابت ہے. تو سیکنڈ اور جو لاسٹ پیراگراف ہے یہ بڑے ریلیونٹ ہیں. اس میں انہوں نے خود بتایا کہ ڈیورنگ دا پروسیس آف کنسالیڈیشن آف ریزلٹس آل 275 فارم 45 ہیو بین شون. تمام 275 جو فارم 45 تھے آر او صاحب نے وہ ہمیں دکھا. یہی وہ 28 پولنگ اسٹیشنز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیے ہیں جن کی تفصیل ان کی بابت بیرسٹر ملک تیمور صاحب نے آر او صاحب کو ریکویسٹ کی کہ آپ ان پولنگ اسٹیشنز کے ریکاؤنٹ کے لیے جو ہماری اپلیکیشن ہے کائنڈلی اس کو انٹرٹین کریں اور یہ معاملہ آج ہی ابھی چند گھنٹوں میں ہی وائنڈ اپ ہو سکتا ہے. اور جو ان کے انکار کی وجہ سے اتنا طول پکڑ گیا کہ ہمیں پھر ہائی کورٹ میں جانا پڑا اور وہاں پہ ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ جی آپ ہمارے پاس کیوں آ گئے ہیں, آپ الیکشن کمیشن کیوں نہیں گئے. تو اس دن مجھے بڑا ایک حیرانی ہوئی اور اپنا جو قانون کا نظام ہے اس پہ تھوڑا سا افسردگی بھی ہوئی بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا کہ 5 کلومیٹر دور جو ہائی کورٹ ہے جو صوبے کی سپریم کورٹ کی طاقت بھی رکھتی ہے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس نے ریفیوز کر دیا. اور اس گراؤنڈ پہ کہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس کو جو کہ یہ آر او کے جو پاورز ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے دی ہوئی ہیں اور الیکشن کمیشنز ہی اس کو ایڈریس کر سکتا ہے یا وہ پراپر فورم ہے اور مینٹینیبلٹی کے گراؤنڈ پہ یہاں سے اپلیکیشن ہماری خارج ہو گئی. تو میرے خیال میں رٹ میں ہائی کورٹ کے پاس پاورز تھیں جس کو مینڈمس کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ گورنمنٹ آفیسر خلاف قانون کوئی عمل کرتا ہے تو ہائی کورٹ اس کو ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ آپ قانون پہ عمل کریں اور اس کام کو قانون کے مطابق کریں. اگر یہ سمپل سی اپلیکیشن وہاں پہ ہماری جو ریٹ پٹیشن تھی وہاں پہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اور جج صاحب حکم دے دیتے
تو یہ معاملہ اب جو لٹکنے جا رہا ہے، ہفتوں شاید مہینوں اور ہو سکتا ہے سالوں بھی اس پہ لگ جائیں، تو یہ وہیں پہ 2-3 دنوں میں ہی لوگوں کو انصاف مل سکتا تھا۔ اور یہ شاید سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے لوگوں میں، ہمارے جو انصاف کا نظام ہے اس سے اعتبار اٹھنے کی جو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ معاملے کو لنگر آن اتنا کر دیا جاتا ہے کہ وہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ اپیئر ہونے لگتا ہے۔ تو یہ لاسٹ پیراگراف ہے، آل ریکارڈ ہیز بین پلیسڈ فار ایگزامینیشن before the present candidates and election agents, hence there is no need for recount۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے فارم 45 جو دور سے اس طرح کر کے دکھا دیا ہے تو تمام ریکارڈ ان کے سامنے ہے، اب ریکاؤنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس لیے میں جو ہے نا اب کنسالیڈیشن کا جو پروسیس ہے اس کو فائنلائز کرنے لگا ہوں، اور میں اس کے اکارڈنگ ہی جو رزلٹ ہے وہ جاری کر دوں گا۔ یہ میں آپ سے فارم 47 جو دونوں جاری کیے گئے 1 اور 2 میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلا جاری کیا گیا اس میں ٹوٹل ووٹس جو پولڈ ہوئے ان کی تعداد ہے 2,16,842، اور دوسرے میں ہے 2,19,022۔ اب یہ اتنا بڑا فرق ہے، اور ریجیکٹڈ ووٹس پہلے میں 12,665 ہیں اور دوسرے میں وہ بڑھ کے 13,012 ہو جاتے ہیں۔ پہلے میں مارجن آف وکٹری 293 ہے اور دوسرے میں جو مارجن آف وکٹری دکھایا گیا ہے وہ 104 ہے۔ اسی طرح جو تیمور الطاف صاحب کے جو ووٹ ہیں فارم 47 جو پہلے جاری کیا گیا اس میں 67,033 ہیں اور دوسرے میں 67,955 ہیں۔ گیلانی صاحب کے پہلے 67,326 ہیں، وہ پھر 68,059 بن جاتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کے بعد میں تھوڑا سا لا شیئر کروں گا، جو ریٹ ہم نے فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں جو ہمارے گراؤنڈس تھے وہ میں بتاتا ہوں۔ That as per law rule 85 of the election rules 2017 in particular, the petitioner is entitled to be present at the time of consolidation of the results received from the various presiding officers of the constituency. However, the petitioner's consolidation process as envisaged by Rule 85 was not done in the presence of the petitioner. Neither the petitioner was allowed to be present nor the petitioner's polling agents were allowed to be present during the process of consolidation۔ اب یہ وہ شکایت ہے جو بڑی بیسک ہے، اس کا پیرا نمبر 4 ہے that moreover the original form 45 from almost 99% of the polling stations show the petitioner having a lead over 6,000 votes. However, the form 47 issued by the respondent number 1 جو کہ RO ہے after a delay of 20 plus hours shows that his opponent Syed Yusuf Raza Gilani secured 293 votes more than the petitioner, and also shows an abnormally high number of 12,665 votes rejected, which is many times more than the number of rejected votes as per copies of the form 45 received by the petitioner۔ اور اس کا last paragraph that by not letting the petitioner be present at the respondent number 1's office, the rights of the petitioner and the constituents who voted for him have been infringed, and that this shows the clear malafide of the respondents to cause discrepancies in the counting of the votes for the general elections of NA 148۔ تو یہ ہماری کچھ گراؤنڈس تھیں جو ہم نے ہائی کورٹ کے سامنے پیش کی، اور لیکن ہائی کورٹ نے ان کو انٹرٹین کرنے سے اعتراض کر دیا، اور اس کا فیصلہ بھی یہ آپ کے سامنے ہے جو کہ آنریبل جج صاحب نے 2 لائنوں میں ہی فرما دیا۔ آپ تمام لوگوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو جو قانونی ہو یا آپ کوئی فیکٹ جاننا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ کے نمبر پہ، اور میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو سیٹسفیکٹری رپلائی کر سکوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔